آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بی، اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ باقی جتنے بھی اعمال ہیں، بندہ جو بھی اعمال کرتا ہے ان باقی اعمال کا اجر فرشتے لکھتے ہیں۔ کسی نے نماز پڑھ لی، فرشتے لکھ دیتے ہیں اتنا اجر ہے۔ کسی نے زکوٰۃ ادا کر دی، فرشتے لکھ دیتے ہیں اتنا اجر ہے۔ کسی نے حج کر دیا، لکھ دیا جاتا ہے اتنا اجر ہے۔ ہر عمل پہ اجر لکھ دیا جاتا ہے، مگر جب روزے کی باری آتی ہے فرشتہ اجر نہیں لکھتا، فرشتہ یوں ہی لکھ دیتا ہے روزہ روزہ روزہ۔ کیوں؟ مالک نے کہہ دیا اجر تو میں عطا کروں گا، میرے بندو روزہ تم نے میرے لیے رکھا نا، اب اس کا اجر میں خود ہی دوں گا۔ فرشتوں تمہیں نہیں پتا کہ اس کا اجر کیا ہے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا اجر ہے کتنا۔ اس کا اجر جتنی میری ذات بلند ہے اتنا اجر بھی میں اپنے شایان شان عطا کروں گا۔ اور روزہ ہے بھی ایسی عبادت کہ جو اپنے ساتھ دیگر اعمال کا اجر بھی بڑھا دیتی ہے۔ رمضان المبارک میں آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کا اجر ایک نماز کا فرض کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ دیگر اعمال کرتے ہیں، ہر عمل کا اجر جو فرض ہیں 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور جو نفلی عبادتیں ہیں رمضان المبارک میں ان کا اجر فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، روزہ اتنی عظمت والی عبادت ہے، اپنے ساتھ دیگر عبادتوں کا اجر بھی بڑھا دیتی ہے۔ اور تیسری بات فرمایا کہ قیامت کے دن جب گنہگار بندہ اللہ کے حضور پیش ہوگا، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں بہت قلیل ہوں گی، نیکیاں بہت کم ہوں گی، گناہ بہت زیادہ ہوں گے۔ گناہوں کی کثرت دیکھ کر وہ بندہ کہے گا اب تو میرا جہنم میں جانا یقینی ہو چکا۔ امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ گنہگار امتی دیکھے گا کہ میزان میں اس کے گناہوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، گناہوں کا وزن زیادہ ہو گیا، نیک اعمال بہت قلیل ہیں، بہت مختصر ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندے، میرے پاس تمہارا ایک عمل روزے کا بھی موجود ہے، جس کے بارے میں میں نے فرمایا تھا کہ روزہ الصوم لی وانا اجزی بی، روزہ میرے لیے میں خود ہی اجر دوں گا۔ آج میں اس کا اجر دیتے ہوئے میزان عمل پر اس کا اجر رکھتے ہوئے کہتا ہوں کہ اس روزے کی وجہ سے میں نے تیرے نیکیوں کا پلڑا بھاری کر دیا، چل میں نے تیری بخشش کر دی۔ رحمت حق بہانہ می جویت، اللہ اکبر، اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈے گی اور بہانے ڈھونڈتے ہوئے اپنے بندوں کو معاف کر دے گی، بخشش اور مغفرت یقینی بنا دے گی۔ اور یہ بھی فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ للصائم فرحتان، کہ روز اس آیت کی بناوٹ کو دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں اپنے بندوں کو براہ راست خطاب فرمایا ہے۔ تورات میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو براہ راست خطاب فرمایا ایک مرتبہ، تو وہ اتنا خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے، اتنے خوش ہوئے کہ وہ کہنے لگے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ یعنی کہ وہ اتنی خوش فہمی میں مبتلا ہوئے اور برتری کے وہم میں مبتلا ہوئے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا، مگر اللہ تبارک و تعالی نے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز اور فضیلت عطا فرمائی کہ اللہ نے قرآن کریم میں 88 مرتبہ ایمان والوں کو براہ راست خطاب فرمایا۔ اگر بادشاہ وقت کسی اپنے کارندے کو، اپنے نوکر کو
اپنے خادم کو بلائے اور اس سے خود ملاقات کرے تو وہ اس پر فخر محسوس کرتا ہے کہ VVIP پرسنالٹی نے میرے ذمے کام لگایا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جو احکم الحاکمین ہے، جو ارحم الراحمین ہے اور جو رب العالمین ہے، وہ ایمان والوں سے براہ راست خطاب فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس سے اس بات کی اہمیت اور زیادہ بلند ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی قرآن کریم پڑھتے ہوئے یا ایھا الذین آمنوا آ جائے تو پھر اللہ کے بندوں کو خوب متوجہ ہونا چاہیے کہ اب شہنشاہ حقیقی آپ سے براہ راست خطاب فرما رہا ہے۔ کیا خطاب فرمایا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اب دل میں مختلف سوچیں آتی ہیں۔ ممکن ہے کہ کسی کے دل میں یہ سوچ آئے کہ اب اللہ ہم سے ناراض ہو گیا، اس مہینے میں خفا ہو گیا اور مالک نے ہمیں دن میں، بھائی دن کے اوقات میں تم بھوکا رہو پیاسا رہو، تو اللہ نے یہ سوچ کا زاویہ ہمارا چینج کر دیا کہ نہیں، اللہ آپ سے ناراض بھی نہیں ہوا اور یہ کام جو آپ کرنے جا رہے ہیں یہ کوئی اچھمبا کام بھی نہیں ہے، یہ کوئی منفرد کام بھی نہیں ہے، یہ کوئی انوکھا کام بھی نہیں ہے، یہ ایسا کام نہیں ہے کہ جو صرف تمہارے لیے ہے اور تم یہ کر کے مر جاؤ گے۔ نہیں، تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے، ان لوگوں نے بھی روزے رکھے اور وہ زندہ بھی رہے، لہذا تم بھی روزے رکھتے ہو اور تم بھی روزے رکھتے ہوئے کوئی مر نہیں جاؤ گے، بلکہ روزہ رکھنا تھوڑی سی مشقت ہے ضرور، مگر اس پر جو اللہ کی طرف سے انعام ملے گا، اجر ملے گا، وہ بہت زیادہ ہے۔ اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا پچھلی اقوام کے اوپر روزے کی فرضیت کا تذکرہ کرنا اپنے غلاموں پر، اپنے بندوں پر روزہ آسان کرنے کی ایک تدبیر ہے۔ اللہ اکبر۔ مالک نے ایک تدبیر بنا دی کہ بھائی یہ کوئی انوکھا کام نہیں ہے کہ سحر سے لے کر غروب تک تم روزہ رکھو گے تو کوئی مشکل درپیش ہو جائے گی۔ نہیں، تم سے پہلے لوگوں نے بھی روزے رکھے اور انہیں بھی کوئی نقصان نہیں ہوا بلکہ فائدہ ہوا، تم بھی رکھو گے تو روحانی طور پر تمہیں بھی فائدہ ہوگا۔ اور روزے کیوں فرض کیے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے۔ علماء نے لکھا ہے تقوی کی تعریف کرتے ہوئے کہ قیامت کے دن اگر اللہ کے سامنے تم کھڑے ہو جاؤ نا تو کوئی بھی تمہارے اوپر حرف تنقید کھینچنے والا نہ ہو، تمہارے اوپر کوئی انگلی اٹھانے والا نہ ہو، یہ ہے اصل متقی۔ یعنی تم نے دنیا میں اس قدر نیکوکاری اور پرہیزگاری والی زندگی گزاری ہو کہ جب اللہ کے دربار میں جاؤ تو کوئی بھی بندہ اللہ کے بندوں میں سے ایسا نہ ہو جو تمہارے اوپر انگلی اٹھا سکے کہ اس کے اوپر میرے حقوق ہیں۔ نہیں، سارے حقوق تم ادا کر کے اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤ، یہ ہے تقوی۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا، فرمایا کہ جنت جو ہے وہ 2 قدم پر ہے، جنت 2 قدم پر ہے۔ فرمایا کہ ایک قدم اپنے نفس کے اوپر رکھ لو، دوسرا تمہارا قدم جنت میں ہوگا۔ یعنی جو بندہ تقوی اختیار کرے گا، پرہیزگاری اختیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس وجہ سے اس کی عظمتیں دوبالا کر دیں گے اور اس پر اللہ تبارک و تعالی اسے اپنی قربتیں عطا فرمائیں گے۔ یہ قرب الہی کا ذریعہ ہے۔
فرمایا کہ قیامت کے دن جب لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا اور سورج کی گرمی سے ان کی کھوپڑی کھول رہی ہوگی، اس وقت روزے دار اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں بیٹھے ہوں گے، اور عرش کے سائے میں روزہ داروں کے لیے دسترخوان بچھے گا۔ اللہ اکبر! جو سائے میں ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، وہ بغیر حساب کتاب کے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرما دیں گے۔ اللہ اکبر! تو روزہ قرب الہی کا ذریعہ ہے، اور عبادتیں بھی ہیں جو قرب الہی کا ذریعہ بنتی ہیں، مگر روزہ تو ایسی عبادت ہے کہ جو خاص طور پر قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز چھپ کے نہیں پڑھی جا سکتی، زکوٰۃ ہے، باقی اعمال ہیں، صدقے کے بارے میں یہاں تک کہا گیا کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، لیکن اگر بندہ جس کو دے رہا ہے اسے تو پتہ چل جاتا ہے نا۔ مگر روزہ ایسی عبادت ہے کہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے، کسی تیسرے کو پتہ نہیں چلتا۔ اللہ اکبر! روزہ ایسی عبادت ہے، تو روزہ خاص اللہ کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ تو بتا دیا کہ وہ رمضان المبارک میں، مگر یہ نہیں بتایا کہ کون سی رات ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ 27ویں رات ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تعین نہیں فرمایا، اللہ نے اپنے حبیب کو بھی بتا کر بھلا دیا کہ کون سی رات ہے، نہیں بتایا۔ یعنی جو خاص نعمتیں ہیں، جو خاص چیزیں ہیں، اللہ نے ان کو مخفی رکھا ہوا ہے، اس میں حکمت ہے۔ اگر بتا دیتے کہ ایک رات ہے تو لوگ اس رات تو عبادت کر لیتے، باقی راتوں کی عبادت سے محروم ہو جاتے۔ اسی طرح یہ جو فرمایا وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ، کہ درمیانی نماز، یہ تو بتایا درمیانی نماز، مگر نماز کا نام نہیں لیا۔ اسی طرح یہ بات فرمائی کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت اگر کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی وہ دعا قبول فرما لیتے ہیں، ضرور قبول فرماتے ہیں، مگر تعین نہیں کیا گیا، بتایا نہیں کہ وہ کون سا وقت ہے۔ اگرچہ علماء نے اس کی تصریح کی ہے کہ جس وقت امام خطیب صاحب وہ بیٹھتے ہیں ممبر پر، یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ یا بعض علماء نے فرمایا کہ جب نماز کا سلام پھیرا جاتا ہے تو اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، مگر جو مستند قول ہے وہ یہ ہے کہ جب خطبے کے درمیان میں وقفہ ہوتا ہے، امام صاحب خطیب صاحب بیٹھ جاتے ہیں ممبر پر، وقفہ ہوتا ہے، اس وقت کوئی بندہ دعا مانگتا ہے تو یہ ہے قبولیت کی گھڑی۔ مگر ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگنی، دل میں دعا مانگنی۔ جس ذات کو سنایا جا رہا ہے وہ ذات دلوں کا پھید جاننے والا ہے، بس اس ذات نے سن لیا تو کام ہو گیا۔ خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک ہمدردی کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، یعنی کہ افطاری کے وقت تم بہت ساری ڈشز بناتے ہو، 5-6 اقسام کی، تو اس میں پڑوسیوں کا بھی خیال کرو، اس میں اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال کرو، اور اس میں غریبوں کا بھی خیال کرو، اس میں محلے میں رہنے والے وہ غربا جن کے گھر میں افطاری کے وقت چٹنی کے سوا کچھ نہیں ہوتا، ان کا بھی خیال کرو، یتیموں کا بھی خیال کرو، مسکینوں کا بھی خیال کرو، بیواؤں کا بھی خیال کرو۔ آقا کریم نے فرمایا یہ تو غمخواری کا مہینہ ہے، یہ تو ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں جو بندہ روزے دار کو افطار کرواتا ہے تو فرمایا کہ روزہ افطار کروانا اس کے
پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی جو بندہ روزہ افطار کرواتا ہے کسی روزے دار کو، یہ روزہ افطار کروانا اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ آگے بھی سن لیجئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی روزے دار کو افطار کرواتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس روزہ افطار کروانے والے کی ثواب میں اور اجر میں کوئی کمی نہیں کرتا۔ جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے، اتنا روزہ افطار کروانے والے کو بھی اجر ملتا ہے۔ جتنا اجر روزہ دار کو ملتا ہے، اتنا اجر اللہ تبارک و تعالی روزہ افطار کروانے والے کو بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں رحمت حق بہانہ می جویت، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت وہ بہانہ ڈھونڈتی ہے، بہانہ۔ رحمت حق بہا می نہ جویت، رحمت حق بہانہ می جویت۔ اللہ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی، بلکہ اللہ کی رحمت تو بہانہ مانگتی ہے کہ میرا یہ بندہ، کلمہ پڑھنے والا بندہ، کوئی بہانہ ملے اور میں اس کی بخشش کر دوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی بخشش کے لیے کوئی بہانہ مانگتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر ہم میں سے کسی کی یہ استطاعت نہ ہو کہ ہم روزہ دار کو افطار نہ کروا سکیں، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھجور کا ایک دانہ ہی افطار کروا دو۔ پھر فرمایا لسی کا ایک گھونٹ ہی افطار کروا دو۔ اور تیسری بات کہتے ہوئے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو حد ہی کر دی، فرمایا پانی کا ایک گھونٹ ہی پلا دو۔ اب جو بندہ اگر کسی روزے دار کو افطار کروائے اور کھجور کا ایک دانہ دے دے، لسی کا ایک گھونٹ پلا دے، پانی کا ایک گھونٹ پلا دے، اللہ تبارک و تعالی اسے 3 نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ ایسا کرنے والے کو اللہ اس پر 3 قسم کی رحمتیں برساتے ہیں۔ ایک تو اس کے گناہوں کا یہ کفارہ بن جائے گا، گناہ اس کے مٹا دیے جائیں گے۔ دوسری رحمت یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دیتے ہیں، جہنم سے آزادی لکھ دیتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ جتنا ثواب روزے دار کو ملتا ہے، اتنا ثواب اللہ روزہ افطار کروانے والے کو بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو افطاری دیجئے مگر روزہ داروں کو۔ کس کو افطاری دیجئے؟ روزہ داروں کو۔ یہ جو مروجہ افطار پارٹیاں ہیں، سیاسی جماعتوں کی پارٹیاں یا برادری کی افطار پارٹیاں، ان میں اکثر روزے دار کم ہوتے ہیں، روزہ خور زیادہ ہوتے ہیں۔ اور دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ ابھی اذان کے لیے 5-10 منٹ باقی ہوتے ہیں، مگر روزہ خور سب کو چٹ کر جاتے ہیں۔ بھائی اگر کسی کو افطاری کروانی ہے تو جو مستحق لوگ ہیں، جو روزے دار ہیں، ان کو افطاری کروائیے، پھر اللہ تبارک و تعالی یہ نعمتیں اور یہ رحمتیں جو میں نے عرض کر دی عطا فرمائیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بی، اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ باقی جتنے بھی اعمال ہیں، بندہ جو بھی اعمال کرتا ہے، ان باقی اعمال کا اجر فرشتے لکھتے ہیں۔ کسی نے نماز پڑھ لی، فرشتے لکھ دیتے ہیں اتنا اجر ہے۔ کسی نے زکوٰۃ ادا کر دی، فرشتے لکھ دیتے ہیں اتنا اجر ہے۔ کسی نے حج کر دیا، لکھ دیا جاتا ہے اتنا اجر ہے۔ ہر عمل پہ اجر لکھ دیا جاتا ہے، مگر جب روزے کی باری آتی ہے، فرشتہ اجر نہیں لکھتا، فرشتہ یوں ہی لکھ دیتا ہے روزہ روزہ روزہ۔ کیوں؟ مالک نے کہہ دیا اجر تو میں عطا کروں گا،
میرے بندو روزہ تم نے میرے لیے رکھا نا، اب اس کا اجر میں خود ہی دوں گا۔ فرشتوں تمہیں نہیں پتا کہ اس کا اجر کیا ہے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا اجر ہے کتنا۔ اس کا اجر جتنی میری ذات بلند ہے اتنا اجر بھی میں اپنے شایان شان عطا کروں گا۔ اور روزہ ہے بھی ایسی عبادت کہ جو اپنے ساتھ دیگر اعمال کا اجر بھی بڑھا دیتی ہے۔ رمضان المبارک میں آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کا اجر ایک نماز کا فرض کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ دیگر اعمال کرتے ہیں، ہر عمل کا اجر جو فرض ہے 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور جو نفلی عبادتیں ہیں رمضان المبارک میں ان کا اجر فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، روزہ اتنی عظمت والی عبادت ہے، اپنے ساتھ دیگر عبادتوں کا اجر بھی بڑھا دیتی ہے۔ اور تیسری بات فرمایا کہ قیامت کے دن جب گنہگار بندہ اللہ کے حضور پیش ہوگا، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں بہت قلیل ہوں گی، نیکیاں بہت کم ہوں گی، گناہ بہت زیادہ ہوں گے۔ گناہوں کی کثرت دیکھ کر وہ بندہ کہے گا اب تو میرا جہنم میں جانا یقینی ہو چکا۔ امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ گنہگار امتی دیکھے گا کہ میزان میں اس کے گناہوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، گناہوں کا وزن زیادہ ہو گیا، نیک اعمال بہت قلیل ہیں، بہت مختصر ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندے، میرے پاس تمہارا ایک عمل روزے کا بھی موجود ہے، جس کے بارے میں نے فرمایا تھا کہ روزہ الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے میں خود ہی اجر دوں گا۔ آج میں اس کا اجر دیتے ہوئے میزان عمل پر اس کا اجر رکھتے ہوئے کہتا ہوں کہ اس روزے کی وجہ سے میں نے تیرے نیکیوں کا پلڑا بھاری کر دیا، چل میں نے تیری بخشش کر دی۔ رحمت حق بہانہ می جویت، اللہ اکبر، اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈے گی اور بہانے ڈھونڈتے ہوئے اپنے بندوں کو معاف کر دے گی، بخشش اور مغفرت یقینی بنا دے گی۔ اور یہ بھی فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ للصائم فرحتان، کہ روزہ دار کے لیے دو خوشخبریاں ہیں۔ ایک شام کے وقت جب وہ افطاری کرتا ہے، افطاری کے وقت کی خوشی اور مزہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں۔ دوسری خوشی کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کا جب ملاقات کا شرف اسے عطا ہوگا، اس وقت کی خوشی۔ یہ دو خوشیاں اللہ عطا فرماتے ہیں۔ افطاری کے وقت جب روزہ دار افطاری کرتا ہے، اس کو جو خوشی ملتی ہے، روزہ خور اس خوشی کو محسوس کر ہی نہیں سکتا جو خوشی روزے دار کو ملتی ہے۔ اسی طرح کل قیامت کے دن جب یہ اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، اللہ رب العزت کی ملاقات کا شرف اسے ملے گا، اس وقت اللہ کا دیدار، اس وقت جو اسے خوشی ملے گی یہ بہت عظیم خوشی ہوگی۔ یقینی طور پر دنیا کے اندر جو بندہ رہ رہا ہے اسے جنت کی نعمتوں کا پتہ نہیں ہے۔ جنت کے بارے میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ مالا عین رأت، حدیث میں آتا ہے کہ مالا عین رأت، وہ ایسی نعمتیں ہیں جنت میں کہ کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہے، ولا اذن سمعت، کسی کے کان نے اس کے بارے میں سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں گزرا کہ وہ جنت کیسی ہے۔ اس کمینی دنیا میں رہ کر، اس مچھر کے پر کے برابر دنیا میں رہ کر، جس کی نعمتیں، جس دنیا کی حیثیت اللہ کے سامنے مچھر کے پر کے برابر نہیں، اس کمینی رذیل دنیا میں رہ کر ہم اس جنت کا اور اس جنت کی نعمتوں کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اور اس جنت میں جب بندہ چلا جائے گا اور پھر وہ اس جنت سے جب اللہ کا دیدار ملے گا تو فرمایا کہ اللہ کے دیدار کے وقت
انسان جنت کی نعمتوں کو بھی بھول جائے گا. یعنی کہ جنت کی نعمتیں بھی جب اللہ کے دیدار اور ملاقات کے وقت جب اللہ کا قرب ملے گا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندہ جائے گا، اللہ سے ہم کلامی کرے گا، اس وقت جو روزہ دار کو خوشی ملے گی وہ خوشی ایسی ہوگی کہ انسان جنت کی نعمتوں کو بھی بھول جائے گا، چہ جائے کہ دنیا کی نعمتیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائے، اور روزہ جو قرب الہی کا ذریعہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی قربت خاصہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا کریں.